بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں ادلہ صحیحی کے بیان میں تھی. گزشتہ جلسے میں جو آخری جلسہ ہمارا ہوا تھا اس میں عرض ہوا کہ مرحوم آخوند اپنے اس مدعا کے لیے 4 دلائل کو پیش کرتے ہیں کہ جن میں سے 3 دلائل کو پیش کیا تھا. دلیل چہارم ابھی رہتی ہے، لیکن تیسری دلیل کا ایک حصہ ابھی اشکال اور جواب ہے، وہ بھی رہتا ہے. مرحوم آخوند نے دلیل اول یہاں پر تبادر ذکر کیا کہ جو بھی انسان ہے اس کے ذہن میں جو ان الفاظ عبادات سے چیز منسبق ہوتی ہے، جو تبادر کرتی ہے، وہ یہی عبادات صحیحہ ہیں. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نماز، صلاۃ، تو آپ کے ذہن میں نماز صحیحہ آتی ہے. مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں بندہ نمازی ہے، خوب تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بابا صحیح نماز پڑھنے والا ہے. نہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں وہ نمازی بندہ ہے، یعنی آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ پتہ نہیں صحیح یا فاسد. ایسے تو ذہن میں نہیں آتا. یا مثلا میں آپ کو کہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نماز پڑھ چکا ہوں، یا تھوڑی دیر پہلے آپ نماز پڑھ چکے ہیں، خوب اس سے کیا چیز متبادر ہے، کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ خوب نماز پڑھیے یا نماز صحیح نماز پڑھیے، نہ کہ اما صحیح من الفاسد. ایسے تو نہیں ہے. تبادر جو ان الفاظ عبادات سے آتا ہے وہ وہی صحیح کا آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ روزہ رکھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے. خوب جیسے ہی ہم کہتے ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی صحیح روزے. نہیں کہ رات کو روزے رکھ کے صبح کو کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے. ایسے تو نہیں آتا. تبادر. دوسرا نقطہ یا دلیل دوم جو آخوند یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فاسد سے آپ سلب کر سکتے ہیں. البتہ ایک تعبیر آخوند یہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ درست تعبیر ہے، بالمداقہ، یعنی دقت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس عبادت فاسدہ سے آپ سلب کر سکتے ہیں. مثلا اگر ایک حائض خاتون نماز پڑھتی ہے، خوب بالمداقہ دقت کے ساتھ اگر کوئی انسان دیکھے تو کہے گا کہ نہ، ان کے نماز نبود اصلا. اگرچہ تسامحاً و بالعنایہ والمجاز اس کو نماز کہتے ہیں، بالعنایہ والمجاز اس کو نماز کہتے ہیں، لیکن دقت کے ساتھ، مداقے کے ساتھ اگر نگاہ کریں تو حائض کی اصلا نماز نہیں ہے. درست ہے. یہ دلیل دوم آخوند کی جانب سے. دلیل سوم، اگر یہ جو روایات ہیں، اخبار ہیں کہ جن روایات میں مثلاً بعض خواص اور آثار ذکر کیے گئے، مثلاً کہا گیا الصلاۃ عمود الدین، یا الصلاۃ معراج المؤمن، یا مثلاً الصوم جنۃ من النار. خوب یہ جو بعض خواص اور آثار ہیں صلاۃ کے لیے، خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آثار ہیں نماز کے لیے ہے نا. کون سی نماز؟ خوب نماز صحیحہ، نہ کہ نماز فاسدہ کے لیے. اور جیسے ہی ہم کہتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی جو صحیح نماز ہے وہ عمود دین ہے، جو صحیح نماز ہے وہ معراج المومن ہے، جو صحیح روزہ ہے وہ جنت من النار، وہ جہنم سے ڈھال ہے. اللہ یہ لفظ جنہ بھی عجیب ہے. وہ جو مشہور آپ شعر پڑھتے ہیں، اس شاعر کا ہنر ہے اس شعر میں، علی حبہ
جنہ، قسیم النار والجنہ، امام الانس نہ وسیع و مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. ایسے ایسے کہ ایک مرتبہ جنہ، 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 3 مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا، ضمہ، فتح اور کسرہ، ایسے استعمال کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں ان کے یہ آثار ہیں. خوب یا مثلا بعض جگہوں پر اصلاً حقیقت نماز کی نفی کی گئی ہے اگر کوئی ایک شرط نہ ہو. مثلا کہا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اصلاً نماز نہیں ہے. خوب یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے. یہاں تک ہم گزشتہ جلسے میں پڑھ چکے تھے. ان قلتا، کوئی بندہ آئے اور اس دلیل سوم پر آ کر اشکال کرے. آگا یہ جو 2 طرح کی روایات کا طائفہ آپ نے ذکر کیا، بعض روایات میں آثار اور خواص کی بات کی گئی ہے اور بعض روایات میں نفی ماہیت صلاۃ ہوئی ہے. ان دونوں طوائف پر ایراد ہے، آپ کے مدعا پر یہ دلالت نہیں کرتے، کیونکہ جو طائفہ اولا ہے جو کہتا ہے الصلاۃ عمود الدین، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر الصحیحہ مقدر ہے. یہاں جو کہا گیا الصلاۃ معراج المومن یعنی الصلاۃ صحیحہ، الصوم جنۃ من النار یعنی الصوم صحیح جنۃ من النار. پہلے طائفے میں لفظ صحیح یا اسے ملتا جلتا لفظ مقدر ہے، اور دوسری جو تعبیرات ہیں جن میں کہا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ وہاں پر بھی آپ اس قسم کا لفظ مقدر مانتے ہیں، یعنی لا صلاۃ یعنی لا صلاۃ صحیحہ. اتفاق سے ہمارے اس بات کے لیے قرینہ بھی ہے، خصوصیت سے جو دوسرا بخش ہے روایات کا. مثلا روایت میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ جب تک وہ اس مسجد میں پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے. خوب یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی واقعاً جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی اصلا نماز نہیں ہے، یا نہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد نفی کمال ہے کہ وہ با کمال نماز نہیں ہے، با کمال نماز نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی جیسا کہ میں نے گزشتہ جلسے میں بھی اس کی توضیح بھی دی تھی، یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی اگر مسجد آپ کے پڑوس میں، آپ وہاں پر نہیں جاتے، اگر آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں درست ہے نماز تو ہوگی، لیکن یہ اتنی بے خاصیت اور بے اثر ہے کہ گویا کہ نماز ہی نہیں ہے. جیسے مثال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں اگر کوئی چور گھس آتا ہے، خوب مرد بیٹھا ہوا ہے، مرد کا کام ہے کہ چور کو بھگائے، لیکن وہ اتنا ڈرپوک ہے کہ چھپ جاتا ہے بالکل. خوب تو یہاں پر کہا جا سکتا کہ لا رجل فی الدار، گھر میں اتنا مرد نہیں ہے، نہیں کہ مرد نہیں ہے، مرد بیٹھا ہوا ہے لیکن اتنا بے خاصیت اور بے اثر ہے کہ گویا کہ مرد نہیں ہے اصلا. ایسے خوب یہ بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے. آخون جواب دیتے ہیں کہ نہ آگا یہ ایراد وارد نہیں ہے، کیونکہ پہلی روایات کا جو طائفہ ہے ان میں جو آپ مقدر مانتے الصحیحہ، خوب خلاف ظاہر ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ آئیں اور آپ آ کر کہیں کہ یہاں پر یہ چیز مقدر ہے؟ خوب دل بخواہی کے نیست، من کی بات تو نہیں ہے کہ جہاں پر دل نہیں چاہے گا وہاں پر کسی کو مقدر مان لیں گے. خوب بابا حساب و کتاب دارے دیے، کوئی قرینہ چاہیے، شاہد چاہیے، دلیل چاہیے. شاہد و دلیل نہیں ہے، لہذا اصل خلاف تقدیر، عدم تقدیر ہے. خود صلاۃ کا یہ اثر ہے. پس یہ صلاۃ جو اثر رکھتی ہے یعنی صلاۃ یعنی صحیح، غلط اصلاً صلاۃ نہیں، فاسد اصلاً صلاۃ نہیں، فاسد اصلاً نماز نہیں ہے. یہ پہلا آخون کا جواب. رہ گئی بات وہ جو ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہاں پر بھی نفی حقیقت صلاۃ ہے. واقعہ ناگا بغل میں مسجد اور گھر میں نماز پڑھے تو اصلا نماز نہیں است. البتہ
یہ جو نفی حقیقت ہے، یہ نفی حقیقت دو طریقوں سے ہے. ایک نفی حقیقت ہے حقیقتاً، اور ایک نفی حقیقت ہے ادعاً. جیسے مسلک سکاکی میں ہم پڑھ کر آئے تھے. اگر آپ اتنے فیوزات سے محروم ہو جائیں گے، اتنی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، اگر مسجد آپ کے پڑوس میں ہو پھر بھی آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو، تو واقعاً گویا کہ اصلا نماز نہیں ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے. ایسے 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 اس سینس میں روایت کو کہا جا رہا ہے یہ بھی کوئی نماز ہے. درست ہے. دوسرے لفظوں میں آخوند کہتے ہیں کہ بابا اصلاً نقطۂ اس صورت میں ہے کہ جب یہاں پر آپ نفی صلاۃ کریں، نفی حقیقت نماز کریں، کیونکہ مبالغے کو پہنچانا چاہتے ہیں، تاکید کرنا چاہتے ہیں. آپ اس مبالغے کے لیے، اس تاکید کے لیے خوب ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ بابا ان کے نماز نہیں سسلا. یہ آپ لوگ کہتے ہیں مثلاً ایک بندہ ہے کھیل رہا ہے، آپ کے ساتھ گیا ہے، خوب کھیلنے کے لیے گیا، کرکٹ کھیلتا ہے، خوب اچھا کھلاڑی ہے، خوب اس سے آپ کو توقع ہے کہ بہت اچھی بیٹنگ کرے گا. درست ہے، توقع یہی ہے کہ بہت اچھی بیٹنگ کرے گا. خوب وہ گیا اور بالکل بیکار بیٹنگ کی، اصلاً آپ کی ٹیم کو ہروا دیا اس نے. تو آپ اسے کہتے ہیں یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ تو کھیل نہیں ہے. اما نہیں، ان کے کھیل نہیں تھا، کھیل تھا لیکن اتنا بیکار قسم کا تھا کہ اصلاً کھیل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اچھا، یہ اس کا جواب دلیل چہارم جو یہاں پر آخوند ذکر کرتے ہیں، وہ دلیل چہارم یہ ہے کہ عقلاء کی روش کیا ہے، عقلاء کا طریقہ کار کیا ہے، عقلاء کی روش اور عقلاء کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا دیدن، ان کا رویہ، ان کی سنت کیا ہے. اگر کوئی چیز اختراع کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نام رکھتے ہیں. خوب وہ نام کس کے لیے رکھتے ہیں؟ جو جامع الشرائط والاجزاء اس کے لیے نام رکھتے ہیں، یا جو نہ جامع الاجزاء و شرائط نہ ہو بلکہ فاسد ہو، ٹوٹی ہوئی چیز ہو، ادھوری چیز ہو، اس کے لیے تو نام نہیں رکھتے. جو کامل چیز ہوتی ہے، مکمل چیز ہوتی ہے، اسی کے لیے نام رکھتے ہیں نا. خوب شارع نے بھی جو آ کر اس نماز کی بات کی ہے، روزے کی بات کی ہے، ان عبادات کی بات کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نام کس کا رکھے گا؟ خوب نام اسی کا رکھے گا نا جو کامل ہوگا. البتہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے مقام استعمال میں ہم ناقص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس ناقص میں مجازن استعمال کرتے ہیں. اس فاقد بعض اجزاء کو نازل منزل کامل قرار دیتے ہیں، وہ وہاں پر مجاز ہوتا ہے، ادعاً استعمال ہوتا ہے. وگرنہ حقیقتاً رویہ جو عقلاء کا ہے وہ یہی ہے کہ صحیح کے لیے ہوتا ہے. خوب یہ دلیل دے کر آخوند کہتے ہیں کہ انصافاً یہ دلیل چہارم کامل نہیں ہے، اس لیے کہ درست ہے کہ عقلاء کی روش یہ ہے، لیکن آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس روش میں حتماً شارع بھی عقلاء کی طرح چلے؟ درست ہے عقلاء ایسے کرتے ہیں، اما یہ کہ شارع بھی حتماً عقلاء کے اسی طریقے کے مطابق چلائے، اینس کو جا. درست ہے. لہذا دلیل چہارم کو ہم خود ہی رد کرتے ہیں. منصف آدمی ہے، انصاف سے کام لینے والے، باقی ابتدائی 3 دلائل درست ہیں. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو. وَإِرَادَةُ خُصُوصِ الصَّحِيحِ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَنَفْيُ الصِّحَّةِ مِنَ الثَّانِيَةِ لِشُيُوعِ اسْتِعْمَالِ هَذَا التَّرْکِیب فی نفی مثل الصحت او الکمال خلاف الظاہر. ارادتو مبتدا، خلاف الظاہر خبر. فرماتے ہیں کہ طائفہ اولا میں سے خصوص صحیح کا ارادہ کرنا اور دوسرے طائفے سے نفی صحت کا ارادہ کرنا، کیونکہ اس قسم کی یہ دوم کے ساتھ مربوط ہے، لشیو، کیونکہ اس قسم کی ترکیبات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں فی نفی مثل صحت او الکمال. درست ہے آقا؟
نفی صحت یا نفی کمال میں اس قسم کی ترکیبات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. آخوند کہتے ہیں اس طریقے سے کہنا اور ایسا ارادہ کرنا خلاف ظاہر ہے. لا یسار الیہ، اس نفی صحت کی طرف نہیں جایا جائے گا مع عدم نصب قرینۃ علیہ، خوب جب اس نفی صحت پر کوئی قرینہ بھی نہ ہو. خوب جب نفی صحت پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور رہ گئی بات وہ کہ آپ نے کہا کہ بابا یہ نفی صحت کے لیے بہت زیادہ اس قسم کی ترکیب استعمال ہوتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو اس کا جواب وَإِسْتِعْمَالُ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ مُمْكِنُ الْعَدَمِ، اگر اس قسم کی ترکیب کا استعمال کرنا نفی صحت میں ممکن العدم ہے، یعنی اس کو ممکن المان، اس کو من کر سکتے ہیں آپ. حتیٰ فی مثل لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حتیٰ کہ اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی روایات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد نفی صحت نہیں ہے، نفی صفت نہیں ہے، بلکہ نفی حقیقت ہے. مما یعلم، کہ اس قسم کی یہ عبارت ہے کہ معلوم ہے کہ ان المراد نفی الکمال ہے. اس قسم کی روایات میں مراد نفی کمال ہے، یہ تو روشن ہے. کہتے حتیٰ ان موارد میں بھی ممکن المن ہے. کیوں؟ بدعوی استعمالہ فی نفی الحقیقت فی مثلہ ایضا بنحو من العنایہ لا علی الحقیقہ، کیونکہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے نفی حقیقت میں فی مثلہ، اس قسم کے موارد میں بھی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس قسم کی تعبیرات میں بھی، اس قسم کی عبارتوں میں بھی نفی حقیقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس قسم کے موارد میں بھی یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے نفی حقیقت کے معنی میں. بدعوی استعمال فی نفی الحقیقت فی مثلہ ایضا بنحو من العنایہ، حالانکہ کسی عنایت کی وجہ سے، مجاز گوئی کی وجہ سے، کسی نقطے کی وجہ سے. لا علی الحقیقہ، نہ کہ حقیقتاً. درست ہے. وَإِلَّا، اگر یہ مراد نہ ہو، یعنی نفی حقیقت مراد نہ ہو، تو لما دل علی المبالغہ، تو یہ تعبیر مبالغے پر دلالت نہیں کرے گی. اگر مبالغہ ہے ہی تبھی جب آپ کہیں کہ آپ اس حقیقت کی نفی کر رہے ہیں. بابا یہ بھی کوئی کھیل ہے، یہ بھی کوئی تقریر ہے، یہ بھی کوئی امتحان ہے. درست ہے. یہ مبالغتاً آپ یہ تعبیرات اپنی زبان میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ففہم، آگا دقت کن خوب بفہما. رابعها، دلیل چارم، دعوی القطع بأن طریقۃ الواضعین ودیدنہم وضع الالفاظ للمرکبات تامت. بھلے فرماتے ہیں کہ بابا آپ دعوی قطع کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جو واضعین کا طریقہ ہے، دیدن بھی یعنی وہی ان کی روش طریقہ، آپ دعوی قطع کر سکتے ہیں کہ واضعین کا طریقہ اور ان کا جو سلوک ہے، ان کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو وضع کرتے مرکبات تامہ کے لیے. کما ہوا قضیۃ الحکمت الداعیۃ الیہ، جس طریقے سے یہ الفاظ کو مرکبات تامہ کے لیے جو وضع کیا گیا ہے، کما ہوا یہ وضع الفاظ للمرکبات التامہ، یہ قضیۃ الحکمہ الداعیۃ الیہ ہے، وہ حکمت کے جو اس وضع کی طرف پکارتی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے. درست ہے. والحاجت ان دعت وان دعت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایضا، کہتے ہیں کہ ضرورت اگرچہ وان دعت، اگرچہ بسا اوقات کیا کرتی ہے، پکارتی ہے انسان کو کہ الی استعمالها، ان الفاظ کو استعمال کرے ناقص میں بھی. اگرچہ کبھی کبھار لاچاری اور ضرورت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ ناقص میں بھی استعمال کرے. الا انہ لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقہ، لیکن وہ جو حاجت ہے، وہ تقاضا یہ نہیں کرتی کہ وہ استعمال بنحو حقیقت ہو. درست ہے. بل ولو کان مسامحتاً،
اگرچہ وہ جو استعمال ہو مسامحے کے عنوان سے بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کس کے عنوان سے ہو، حقیقت کے عنوان سے ہو۔ کیوں بھائی مسامحتاً استعمال کریں؟ تنزیلاً للفاقد منزلۃ الواجد، کیونکہ جو فاقد ہے اس کو آپ نازل منزلہ واجد قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کو ولو کان مسامحتاً کو میں نے ایسے ترجمہ کیا ہے، لیکن ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال یہ ترجمہ شاید مناسب ہے، یعنی الا انہ لا یقتضی ان یکون بناء الحقیقہ، مگر یہ کہ وہ حاجت اور ضرورت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہاں پر استعمال بناء حقیقت ہو، بل ولو کان مسامحتاً، اگرچہ وہ استعمال مسامحتاً ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ایسے ترجمہ کیا ہے، لیکن دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ مناسب ہے۔ والظاہر ان الشارع غیر متخط عن هذه الطریقہ، اور ظاہر بھی یہ ہے کہ شارع ان واضعین کے طریقے سے تخطی نہیں کر رہا، اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ درست ہے آگا؟ الطریقہ یعنی وہی کہ الف لام بدل مضاف الیہ ہے، یعنی طریقت الواضعین۔ ولا یخفا، اور مخفی نہ ہو کہ ان هذه الدعوی وان كانت غیر بعیدۃ، آغا اگرچہ یہ دعویٰ بعید نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسے دعویٰ کرے، الا انہا قابلۃ للمان، لیکن قابل من بھی ہے دیگے۔ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ مت دلیل، کیا دلیل ہے کہ بھئی شارع نے بھی آ کر ان واضعین کے طریقے کو اپنایا ہو، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ خب یہاں تک صحیح جو افراد تھے ان کے دلائل کو بیان کیا، یہاں سے پھر جو اعمی ہے ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال دوستان بھی نہیں ہے، اگر کہیں تو ہم یہاں تک رکیں، اگر کہیں تو پڑھیں جیسے آپ کہیں۔ دوستان نہیں ہے، انشاءاللہ پھر جلسے آئندہ میں وہ بھی آئیں تو پھر شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔